السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سیرت پہ پروگرام چل رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اس کا 21واں درس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان احسان اس پروگرام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے آپ کو جس مقام پہ لا کر کے چھوڑا تھا، کل کی جو گفتگو تھی وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کے اور قبا کے مقام تک پہنچ گئے تھے. یہ قبا مدینے سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا. روزانہ مدینے کے لوگ مدینے کے بارڈر پہ آ کر کے اللہ کے رسول کا انتظار کرتے تھے. اور یہ ایسا نہیں تھا کوئی خدا نخواستہ کہ مطلب بغیر بہت پلاننگ سے ویلکم کی پوری تیاری تھی. روزانہ وہ لوگ ان کا اندازہ تھا کہ 7-8 دن میں اللہ کے رسول کو پہنچ جانا چاہیے. اور جب وہ اس 7-8 دن کے بعد لگاتار انتظار کرتے رہے، کیونکہ ان کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول 3 دن غار ثور میں رکے ہیں. بہرحال روزانہ عربوں میں آج بھی دستور ہے کہ صبح کے وقت سفر کرتے ہیں، 8-10 بجے کے بعد پھر سفر نہیں کرتے ہیں، اور جہاں پیدل کا ہوتا وہاں تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. تو یہ لوگ 8-10 بجے تک انتظار کرتے بیچارے، اس کے بعد چلے جاتے. اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچنے والے ہوئے تو ٹائم تقریباً 11-12 کا بج رہا تھا. وہ لوگ انتظار کر کے جو ہے وہ واپس چلے گئے تھے. ابھی اپنے اپنے گھروں میں پہنچے نہیں تھے، کیونکہ ان کی عادت تھی جب کسی کا استقبال کرتے تھے نا تو پورا اسلحے سے لیس ہو کر کے آ کر کے استقبال کرتے تھے. ایسا نہیں تھا خدا نخواستہ کہ ہم جنگ کر رہے ہیں، ان کی اپنی تہذیب تھی. تو ایک یہودی اپنی چھت پہ چڑھا ہوا تھا، اس کو روز معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہے انصار کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے رسول کا انتظار کر رہے ہیں. اس نے بڑے دور سے دیکھا، حالانکہ اس نے نبی کو اس کے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ یہ وہی ذات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، یہ چیخنا اس نے شروع کیا کہ قبیلے والوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ ذات آ رہی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے قریب تر ہوتے گئے. قریب ایک باغ تھا کھجور کا، وہاں سے جب نکلے تو ایک دم صاف نظر آنے لگے. بہرحال اس کے بعد یہ لوگ سارے لوگ جو تھے وہ اللہ کے رسول کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور یہ آئیڈیا نہیں لگ پا رہا تھا بعض لوگوں کو کہ اس میں اللہ کے رسول کون ہے. ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ کنفیوز ہو رہے تھے. مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعض لوگ تو ابو بکر سے ہی ہاتھ ملا کر کے پیچھے ہٹ جا رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے اللہ کے رسول یہی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو رہا تھا اچھا وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ اتنے لوگ بیک وقت مسافہ کر کے تکلیف پہنچا ہوئے رسول کو. یہ بھی ایک وجہ تھی. آج تو یہ نا کہ مطلب مسافہ کر لینے کا چاہے بزرگ جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے، لیکن ہم کو مسافہ کرنے کا ہے. شیخ امام حرم کی گاڑی آئی تو گاڑی کو چھونے کے لیے، کیونکہ ہم ہندوستانی ہیں نا، پرانے ہم پجاری ہیں ہر چیزوں کے، وہ گاڑی کو چوم رہے ہیں. عقیدت اتنی ہی جتنا سنت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز عقیدت نہیں ہوتی ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر ابو بکر مسافہ کر رہے ہیں. تو مولانا اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بول رہے ہیں کہ بھائی ادھر آؤ، کیونکہ یقینی بات ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے. اور ابو بکر چاہ رہے ہیں کہ سارے لوگ اگر ملیں گے تو اللہ کے رسول ایسے تھکے ہوئے ان کو اور تکلیف ہوگی. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں گیا کہ یہ تو کافی گڑبڑ ہو رہا معاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں بیٹھے تھے درخت کا سایہ تھا تو تھوڑا سا سایہ، اب 12 بج رہے نا تو یقینی بات ہے سایہ ٹلے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک چادر لے کر کھڑے ہو گئے اور ایک آدمی کو اور پکڑا دیا اور خود کھڑے ہو گئے چادر لے کر کے، تاکہ لوگوں کا کنفیوژن ختم ہو جائے کہ اصل ذات گرامی یہ ہے. بہرحال اس کے بعد جب لوگ آئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتے رہے، ملاقات ہوتی رہی. اسی درمیان میں اس کے پہلے ایک بات بھول گیا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قبا سے کافی دور تھے کہ بریدہ اسلمی ایک صاحب تھے، بعد میں مسلمان ہوئے.
ان کو بھی انعام کی بڑی لالچ تھی، وہ 100 اونٹ کی. تو سراقہ تو اپنی جگہ کے ناکام ہوئے تھے، وہ بتا دیا تھا پوری بات. یہ 70 آدمیوں کو لے کر کے نکلے تھے نبی کا پیچھا کرنے کے لیے. بریدہ اسلمی، نبی کے متعدد سے ملاقات ہوئی. یہ پہچانتے نہیں تھے اللہ کے رسول کون ہے. تو نبی کے متعدد سے جب ملاقات ہوئی تو پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ تو حضور نے بتایا من انت، تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ. تو اس نے کہا میں بریدہ ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ ٹھنڈا ہے. اسلام میں آپ کو معلوم ہے کہ آج تو ہم 2 طریقے کا فال نکالتے ہیں نا. فال نکالنا معلوم ہوتا ہے، ایک فال تو شرک ہے، ایک فال اسلامی طریقہ ہے کہ اچھی چیز کا فال نکالنا. اچھی چیز کا فال کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ بیمار ہیں، کوئی عورت آئی، اس کا نام شفا ہے، آئی آپ سے ملاقات کرنے. کون بیٹا؟ میں شفا ہوں. اب آپ نے ایک فال نکالا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دے دے گا. یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے کہا انا بریدہ، تو برد کے معنی عربی میں ہوتا ٹھنڈا. کہ حضور نے فرمایا کہ معاملہ ٹھنڈا ہے. تو پوچھا حضور نے یہ بتاؤ کہ کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا میں بنو اسلم سے ہوں. کہا اچھا، معاملہ صحیح تعلیم ہے، مطلب تمہاری طرف سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پھر اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو سالم کی کس بران سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا بنی سہم سے. کہا اچھا، تمہارا بھی حصہ ہے، کیونکہ سہم کے معنی شیئر کے ہوتے ہیں. اتنی ہی بات کرنی تھی کہ اس نے پھر پوچھا کہ من انت، ہمارا تو پورا لے لیا بایو ڈاٹا، آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا نا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ 70 آدمیوں کے ساتھ آیا ہے نبی کو 100 انعام کے لیے. اتنی گفتگو سے نبی کی اس کی کایا پلٹ چکی تھی. جیسے حضور نے کہا نا محمد بن عبداللہ، کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ وہ چیز ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کا آیا کیا کر دیتا ہے، پلٹ دیتا ہے. ایسا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2-4 مرتبہ ہوا ہے، ہمیشہ نہیں ہوا، لیکن 2-4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے اگر کسی کو دیکھ لیا تو وہ اندر سے کیا ہو گیا، پلٹ گیا. بہرحال اس نے کہا کہ اللہ رسول میں آپ کے ساتھ مدینہ چلوں گا، اور آپ کے ساتھ جب چلیں گے تو ایک جھنڈا ہونا چاہیے آگے آگے، وہ میں جھنڈا لے کر چلوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ دے دیا اور اس نے اپنے نیزے میں باندھا وہ جھنڈا، اور جھنڈا لے کر کے آگے آگے اللہ کے رسول. اب آپ اندازہ کریں کہ جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آیا ہے وہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ باڈی گارڈ بن کر کے آگے چل رہا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنا خود صافہ اتارا، سفید رنگ کا صافہ تھا، اور اس نے جو ہے اپنے اس میں بھالے میں لگایا اور آگے آگے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے لگا. یہ جو آج آپ قبروں پہ اور مسجدوں پہ اور میلاد النبی وغیرہ کے موقع پہ جھنڈا دیکھتے ہیں نا، یہ جھنڈے کے ڈیزائن قطعی غلط ہے. پہلی بات سمجھ لیں، کوئی اسلامی جھنڈا تکونا نہیں ہے. ابھی تو حیرت ہے، میں اس علاقے میں گیا تھا گوکل روڈ کے پیچھے سائڈ میں، تو وہاں پہ میں نے جھنڈا دیکھا کہ وہ تکونا ہے اور بیچ میں ایسا کٹا ہوا ہے. وہ ایک دم مندر کی علامت ہے، قطعی نہیں ہی دبا. اور جس جھنڈے کو اور جس پگڑی کو لوگ سمجھتے ہیں کلر ہرا رنگ کا، ہرا رنگ کا ثبوت اللہ کے رسول سے بہت کم ہے. جو ہے بھی وہ ضعیف حدیث سے. اللہ کے رسول کے امامے کا کلر یا سفید تھا یا کالا تھا، ہرا کوئی کلر نہیں تھا. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گنبد خضرا سے نوٹ کر لیا. گنبد خضرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنوایا ہے. اللہ کے رسول کے صافے کا کلر زیادہ تر آپ نے جو ہے سفید استعمال کیا ہے، اور یا پھر آپ نے کالا استعمال کیا، ہرے رنگ کا آپ نے صافہ استعمال نہیں کیا. اور جن حدیثوں میں ہرے رنگ کی بات آتی ہے وہ سفید اور کالے کے مقابلے میں ضعیف حدیث ہے، اور صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے ضعیف حدیث اس طرح سے عمل نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو شعار بنانا اور غلطی کی بات ہے. بہرحال نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا لے کے دیکھیں. تقریب اس سیرت میں اصل اللہ کے رسول کے نمونے پر ہم کو ٹارگٹ بناتے رہنا ہے. ہم صرف واقعے پر گفتگو نہیں کریں گے. ہم اب یہاں سے اصل میں پہلی ہجری شروع ہو رہی ہے. ابھی تک تو ہم مکی زندگی میں تھے، لیکن اب ہم مدنی زندگی میں آج سے انٹر ہو رہے ہیں. لہذا آپ تقریر میں ہر دن دیکھیں گے کہ کوئی اس قسم کی بات ضرور آئے گی جس میں اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے سامنے پوری جھلک کر کے سامنے آوے، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. بہرحال نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے وہ چلے، اور پھر وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافہ کیا. بہرحال نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بابے ٹھہرے رہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8-10 دن ٹھہرے رہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن ٹھہرے رہے. بہرحال اس کے بعد نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی. آج بھی وہ مسجد اسی نام سے اسی جگہ پر موجود ہے. اور اس مسجد کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح حدیث میں ہے
کہ جو آدمی 2 رکعت نماز اس مسجد میں پڑھتا ہے اس کو عمرہ کا ثواب ملتا ہے. اس لیے جب کوئی حاجی یہاں سے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کو جاتا ہے تو مسجد قباء میں ضرور جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں تھی کہ جب آپ مدینے میں آ کر کے بنو نجار کے علاقے میں جہاں پر آج مسجد نبوی ہے، یہ اس وقت بنو نجار کا محلہ تھا، وہاں سے نبی کے مطابق ہر ہفتے یا کبھی کبھی جو ہے جمعرات کے دن یا کبھی کبھی دوشنبہ کے دن آپ مسجد قباء پیدل جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. تو اس مسجد قباء کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. اب اس وقت جو مٹیریل موجود تھا اس سے تعمیر کی گئی. پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نکل کر کے تھوڑی دور آئے تھے کہ جمعہ کا دن تھا. ابھی آپ اصل مدینے میں داخل نہیں ہوئے، جمعہ کا وقت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھائی. یہ گویا کہ پہلا جمعہ تھا جو اسلامی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا اور ایک شاندار قسم کا خطبہ دیا. شاندار قسم سے مطلب کیا ہے؟ ابھی اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری تقریر میں اس پریشانی کے اثرات نظر آنے لگیں گے. یہ انسانی کمزوری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال جھیل کر کے آ رہے ہیں، چھپ کر کے آئے ہیں، بچتے ہوئے آئے ہیں. آپ یقین نہیں کریں گے کہ پورے خطبے میں ایک جملہ بھی مکے والوں کو کوئی گالی نہیں ہے. جو پہلا خطبہ آپ دے رہے ہیں انصار کے سامنے مسجد قباء میں، مسجد قباء سے نکل کر کے اس میں ایک جملہ بھی آپ نے اپنی اس مظلوم داستان سے نہیں چھیڑا. ان کفار قریش کے بارے میں کوئی جملہ نہیں کہا. جو باتیں آپ نے بنیادی طور پہ کی وہ آپ نے سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ لوگوں اللہ کا خوف دل میں بیٹھا لو. تقوی کی بات کی کہ اللہ کا خوف بیٹھا لو. یہی وہ چیز ہے جو انسان کا تزکیہ کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ذریعے لوگوں کے اندر سے کیا کر دیا، لوگوں کو بدل کے رکھ دیا. پھر آپ نے دوسری بات آخرت کے بارے، تقریر تو لمبی کی آپ نے. تقریر لمبی کا مطلب یہ ہوا زیادہ سے زیادہ 6-7 منٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر جو ہے وہ ایسے ہم لوگوں کی طرح نہیں ہوتی تھی گھنٹہ گھنٹہ پر. آج تو 15 منٹ میں ہم موشن میں آتے ہیں، اس کے بعد بولنا شروع کرتے ہیں، 10 منٹ آداب القاب میں لگاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی سے لمبی تقریر 10 منٹ کی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر ہے. یہ تقریر بھی لمبی ہے، 6-7 منٹ کی تقریر ہے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے. جہاں پہ کہیں ڈرانا ہوتا تھا آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور آپ انگلی کے اشارے سے لوگوں کو ڈراتے تھے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بات کی، آخرت کی بات کی، بھائی چارگی کی بات کی، لیکن اس پورے 13 سال کا ایک جملہ بھی اس تقریر میں نہیں آیا. جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے دن تقریر میں اس رونا کو رونا چاہیے تھا جو پرابلم آئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی. بہرحال وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھانے کے بعد ارادہ کیا کہ اب ہم آگے چلیں گے. اب جیسے ہی مدینہ شروع ہوا ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارے گھر میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو اونٹنی کو چھوڑ دو، دعوہا فإنہا مامورۃ. یہ وہ اونٹنی ہے جو اللہ کے حکم پر ہے، میں نے اس کی نکیل چھوڑ رکھی ہے. یہ جہاں جائے گی، جہاں بیٹھے گی، ہم وہیں پر رکیں گے. اور اچھا اب اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اب سارے لوگ، اب اگر کسی کے گھر کو انتخاب کر لیتے دوسرا والے کو دل کو ملال ہوتا، تو اللہ نے سارے لوگوں کے ملال کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اونٹنی کو چھوڑ دو اور اونٹنی جہاں جا کر کے خود بیٹھ جائے وہاں پر آپ اپنا جو ہے وہ مسجد بنائیں اور اس کے قریب میں جس کا گھر ہو اس کے گھر میں آپ قیام فرمائیں. ایک ایک قبیلے والے آتے، اللہ رسول میں آپ کی حفاظت کروں گا، میرے پاس بڑی مال دولت ہے، ہم بہت اچھے گھر والے لوگ ہیں، ہمارے پاس لڑکے بہت ہیں، ہم کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دیں گے. نبی کے اندازہ فرماتے کہ دیکھو بھائی اونٹنی کو آپ چھوڑ دیں، یہ جہاں بیٹھے گی ہم وہاں. بہرحال ہر آدمی کا محلہ جب کراس کر جاتا بیچارہ تو وہ مایوس ہو جاتا کہ اللہ کے رسول ہمارے مہمان نہیں بن سکے. سارے لوگوں میں سے کرم پیر شاہ صاحب کی جو کتاب ضیاء النبی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا جو چاہتا تھا کہ ہمارے گھر نہیں آنا. وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امتحان لینے کے لیے جب اس کے محلے سے گزرے تو کہا کہیے تو آپ کے گھر ٹھہر جائیں. اتنے لوگوں کے گزر رہے تھے، کہیں نہیں کہا کہیے تو آپ کے گھر میں ٹھہر جائیں امتحاناً. اس نے کہا بابو جس نے بلایا اس کے گھر میں جا کے ٹھہرو بھائی. تو جب یہ جملہ کہا نا تو ان کے قبیلے کے جو دوسرے مسلمان تھے ان کو یہ بات بہت لگ گئی. کہا اللہ کے رسول اس نے آپ کی بڑی بے عزتی کی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں.
اصل میں اس کی بے عزتی کی وجہ کیا ہے وہ آپ سمجھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کو ملال نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کے آنے کی اطلاع ہوئی اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ پورے ہم انصار نے، اوس اور خزرج نے مل کر کے اس کو ہم اپنا سردار بنا لیے تھے، اور اس کے تاج کے لیے ہم نے آرڈر دے دیا تھا کہ تاج بن رہا تھا۔ جب آپ کی آمد کی اطلاع ملی 2-2.5 مہینہ پہلے، جب ہم لوگوں نے آپ سے حج کے موقع پہ بات کی، اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمارے پاس تو نبیوں کا سردار آ رہا ہے تو ہم اس کو تاج پہنا کے کیا کریں گے، لہذا ہم لوگوں نے اس پروگرام کو کینسل کر دیا۔ یہ بات اس کو معلوم ہو گئی ہے، لہذا یہ اندر سے اس کو چونا لگ رہا ہے، تو اس کو تھوڑا آپ برداشت کریں۔ اس کے دل میں جلن ہے، اس کے جلن کو تھوڑا سا سمجھیں، اس میں لاجک ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ بنی نجار کا جو محلہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیال ہے، یعنی عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں ان کے ماموں، گویا کہ دادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محلے کی رہنے والی تھی۔ آپ کا اندر سے دل یہ تھا کہ اگر بنو نجار کے علاقے میں یہ اونٹنی بیٹھ جائے تو بڑا اچھا ہے۔ وہ اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی بات سن لی، وہ بنو نجار کے محلے میں اونٹنی جا کر کے بیٹھ گئی۔ اونٹنی بیٹھی، ایک روایت میں آتا ہے بیٹھنے کے بعد اڑ گئی، تھوڑی دور پہ جا کے پھر بیٹھی۔ وہ ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم یہیں قیام کریں گے۔ اب اس پر یہ سوال ہے کہ یہ بنو نجار کے محلے کو پروردگار عالم نے جو چنا وہ کیوں چنا؟ اس میں ایک تھوڑی سی تاریخ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تاریخ اتنی مستند نہیں ہے، لیکن ایک اس میں سیرت النبی مولانا ادریس احمد کامل رحمۃ اللہ علیہ نے پورے واقعے کو نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ نہیں، اتنے زیادہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ واقعہ صحیح ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تبا تھا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ تقریباً 700-800 سال پہلے کی بات ہے، اللہ کے رسول کے مدینہ آنے سے، کہ یہ مدینے سے گزر ہوا، اس کے ساتھ علماء بھی تھے۔ تو کچھ دن لوگوں نے یہاں پر قیام کیا، تو علماء نے کہا کہ بادشاہ سے کہ ہم لوگ یہاں سے اس مدینے، یعنی اس کا نام پرانا یثرب ہے، کہا ہم لوگ یثرب چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ اسی علاقے میں وہ آ کر ہجرت کرے گا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں وہ زمانہ پا جاؤں، لہذا ہم اب لوٹ کر یمن نہیں جائیں گے۔ تو اس نے کہا عجیب بات ہے، سارے لوگ یہاں رک جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بھائی کچھ بھی ہو لیکن ہمارا دن یہاں سے جانے کو نہیں ہے۔ تو کافی علماء وہاں کے رک گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جب اس کی پوری بات سنی علماء کی، جو علماء یہود و نصارہ تھے، تو اس نے ایک خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ خط میں لکھا کہ میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو نبی مانتا ہوں، آپ کے جو تعلیمات ہیں میں جانتا نہیں ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور لکھ کر کے ایک عالم کو دیا، اور بھی باتیں لکھی، کچھ اشعار بھی لکھے۔ کہا کہ اگر تمہاری ملاقات ان سے ہو جائے نا تو یہ میرا خط ان کو دے دینا، اور اگر تمہاری ملاقات نہیں ہوئی تو تم اپنے لڑکے کو یہ وصیت کرنا کہ اگر نبی سے ملاقات ہو جائے تو یہ خط دے دینا اور یہ سلسلہ چالو رکھنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب نبی کے متعلق اس کے 700 سال کے بعد آئے، وہ خط آتے آتے ابو ایوب انصاری کے پاس موجود تھا۔ یہ ابو ایوب انصاری اسی عالم کے خاندان سے تھے جو یمن سے آیا ہوا تھا، اور وہ خط جو طبا نے دیا تھا وہ ان کے پاس نکلا۔ جب اللہ کے رسول وہاں ٹھہر گئے تھے، ان کو یہ ان کے باپ نے بتایا، ان کے باپ نے ان کو بتایا، تو ان کو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا خط ہے جو 700 سال پہلے اس طبا نے لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اس کو خط کو، تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم نے ابو ایوب انصاری کے گھر کا سلیکشن کیا۔ بہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، تو ابھی تو آپ کا، کیونکہ ابھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ہیں، خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ درمیان میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی ہو چکی تھی، وہاں حضرت سودا بھی وہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی وہیں ہے، تیسری بیٹی حضرت زینب بھی وہیں ہے، اور ایک بیٹی حضرت عثمان کے ساتھ حبشہ چلی گئی ہیں۔ تو 3 بیٹیاں گویا مکے میں موجود ہیں اور حضرت سودا بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا، 6 مہینے تک قیام کیا۔ اب ہر صحابی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں کھانا کھائیں، ابو ایوب انصاری چاہ رہے ہیں کہ نہیں میں جو بناؤں وہ اللہ کے رسول کھائیں۔ تو کیا کرتے تھے، عربوں کا جو دستور آج بھی کھانے کا وہی ہے کہ وہ بڑی تھالی میں کھانا نکال دیتے ہیں، نکال کر کے سب لوگ بیٹھ کر کھا لیتے ہیں۔ تو ان کا گھر گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور تھا ابو ایوب انصاری کا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول اوپر ٹھہریں، ہم لوگ نیچے رہیں گے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں اوپر رہوں اور آپ نیچے رہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں نیچے رہوں، کیونکہ لوگوں کے آنے جانے میں، ملاقات کرنے میں، دینا چڑھنا اس سے بہتر ہے۔ تو بہت انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کو اچھا نہیں لگ رہا میں اوپر رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بہرحال نیچے ٹھہر گئے۔ پھر ایک ہی 2 دن کے بعد جو ہے وہ تو پکی اتنی سلنڈر تو تھا نہیں، اوپر سے گھڑا ان کا لڑک گیا۔ اب وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اب وہ جب گھڑا اوپر سے لڑکا نا تو ان کو خطرہ ہوا کہ پانی تو ابھی فوراً کیا کرے گا، نیچے ٹپکے گا، اللہ کے رسول نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو بیچارے ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا، انہوں نے کھٹ سے پورا لحاف اٹھا کر کے ڈال دیا، پانی جذب کر لیا۔ پھر آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اس قسم کی پرابلم ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ اوپر چلے جائیں تو ہم کو اندر سے سکون رہے گا کہ ہم لوگ نیچے رہیں، یہ ادب کے بھی خلاف اور یہ پرابلم ہے۔ بہر اللہ کے رسول کا اچھا ٹھیک ہے میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رہنے لگے۔ اب جب کھانا آتا تو اب وہ یوں کھانا بنا کر کے پورا کھانا نبی کو پیش کر دیتے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ 10-15 آدمی بیٹھے رہتے تھے کھاتے، تو کبھی کبھی نبی کے لیے اسپیشل بنا کے تھے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ اکیلے کھاتے۔ تو جب کبھی اکیلے کھاتے تو جب واپس آتا نا تو اب وہ یوں کھانا نہیں کھائے رہتے میاں بیوی، اللہ کے رسول کے سامنے سے جو پلیٹ آتی تو دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے کہاں کہاں ہاتھ مارا ہے، کہاں کہاں سے نکالا ہے کھانے کو، وہاں وہاں ہاتھ ڈال کر کے محبت میں اسی جگہ سے کھاتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ پورا کھانا ویسے ہی واپس آ گیا۔ اب ابو ایوب انصاری کو لگ گیا کہ آج کیا ماجرا، اللہ کے رسول نے ایک لقمہ بھی اس میں سے نہیں کھایا، کیا مسئلہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جا کر اللہ رسول آپ نے کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج میں کھانا اس لیے نہیں کھایا کہ اس میں تم نے جو چیز ڈالی ہے نا، ہم انبیاء ان چیز کو کھاتے نہیں ہیں، اور وہ تم نے کیا کیا ہے، اس میں لہسن اور کچی پیاز ڈال دی ہے کھانے میں، اور ہم فرشتوں سے گفتگو کرتے ہیں، لہذا فرشتے لہسن اور پیاز کو پسند نہیں کرتے، لہذا آج میں نے کھانا اس لیے کھایا نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے تہیہ کر لیا کہ پھر کبھی زندگی میں انہوں نے لہسن اور پیاز، لیکن لہسن پیاز کچا کھانے کی بات ہو رہی ہے، پکے ہوئے کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو پک جاتا تو اس کی مہک کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کچا کھانے میں ڈال دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم لوگ فرشتوں سے بات کرتے ہیں، لہذا ان کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا میں لہسن اور پیاز کچی نہیں کھاتا۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسری جگہ پر اس کا ارشاد بھی پایا کہ لوگوں جب مسجد میں آنے والے ہوں، خاص کر افطاری کے موقع پر اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ افطاری میں کیا ہوتا ہے، کبھی کچی پیاز کے کچھ آئٹم بنے رہتے ہیں، وہ کھا کر کے ہم مسجد میں آتے ہیں، ایک دم سنت کے خلاف ہے، قطعی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کھا لیا ہے تو پھر کم سے کم مسواک کریں یا پیش کر کے پھر مسجد میں داخل ہو، فوراً پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں رکے رہے، اور رکنے کے بعد جب یہاں سے آئے تو جب آ رہے تھے تو جب وہ لوگوں نے ویلکم کیا تو الگ الگ انداز میں ویلکم کیا۔ تو حبشی غلام تھے، انہوں نے کہا کہ انصار سے مشورہ کیا کہ ہم جب ویلکم کریں گے تو ہم اپنے کلچر کے لحاظ سے کریں گے۔ تو انصار نے کہا تمہاری کیا تہذیب؟ انہوں نے کہا ہم تو پھر کھیل دکھلائیں گے، کود دکھلائیں گے، کیا کہتے ہیں جیسے جنگ ہوتی ہے اس قسم سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا کرتب دکھلائیے۔ بہرحال نبی کے متعلق کے سامنے ویلکم جب کیا تو انہوں نے اس طریقے سے کرتب دکھلایا۔ انصار کی جو لڑکیاں تھیں وہ اشعار پڑھ پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ شعر پڑھ رہی تھیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ دف بھی بجا رہی تھیں اور اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے وہ اشعار بھی پڑھ رہی تھیں۔ جو اشعار پڑھے اس میں سے 3 شعر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ طلع البدر علینا، لڑکیاں گا رہی تھیں چاند نکل آیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں چھپا تھا پہاڑ کے اس میں اوٹ سے اور وہاں سے اچانک گئے وہ چاند نکل آیا۔ وجب الشکر علینا، کہہ رہی ہیں لڑکیاں کہ لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے لیے آپ نے تحفہ بھیج دیا۔ ما دعا للہ داعی، اور جو کچھ ہے، جو کچھ دعا ہے، سب کچھ ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ ان ایھا المبعوث فینا، اے نبی جو تم کو اللہ نے ہمارے درمیان میں بھیجا ہے، جئت بالامر المطاع، لازم ہے کہ ہم آپ کا اتباع کریں کیونکہ آپ نبی ہیں۔ نبی کے متعلق نے چلتے چلتے پوچھا اور بھی اشعار پڑھے کہ ہم لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں 7-8 سال کی، ہم بہت آپ کو چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا مطلب یہ تو ابھی تم نے دیکھا نہیں، تم کہہ رہے ہو، کہا صحیح میں آپ مجھے چاہتی ہیں؟ تو نبی کے وسلم کے جواب پر لڑکیوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں دل سے آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ بس نبی کے وسلم نے ان بچیوں کی جو ہمت افزائی کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک ایوب انصاری کے گھر میں ٹکے رہے۔ اب اس کے بعد
یہ مکہ اور مدنی جو مکی اور مدنی زندگی ہے اس میں تھوڑا سا فرق تھا. وہ آپ کے سامنے دو ایک باتیں بیان کر دوں تو آپ کو صحیح آئیڈیا لگ جائے کہ اب دونوں کی زندگی میں کیا فرق بنیادی طور پر ہوا. مکے اور مدینے میں بنیادی فرق یہ تھا کہ مکہ ایک قبیلے کے انڈر میں تھا جو قریش تھا. جتنی بھی چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں سب قریش کے انڈر میں تھی. لہذا قریش کی نافرمانی کوئی قبیلے والا کر نہیں سکتا تھا. یہاں پہ دو گروپ پارٹی موجود تھی. ایک یہودیوں کی موجود تھی, میں نے بتایا تھا کہ ان کے 3 قبیلے تھے, اور 2 انصار کی پارٹی تھی, اوس اور خزرج. لہذا اوس اور خزرج کو جو یہ تانا دیتے رہتے تھے کہ ہمارے درمیان میں نبی آنے والا ہے, اس وقت ہم مل کر کے جو ہے تم کو اچھا بجائیں گے, تو یہ بات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت اچھا ہوا کہ وہ پوری جو دوسری والی پارٹی تھی وہ پوری پارٹی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی. لہذا مکے کے ماحول میں اور مدینہ کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق اس بنیاد پر واقع ہوا. اچھا, دوسری چیز کیا ہے کہ یہ یہودی جو تھے ان کے پاس کتاب تھی, تو مدینے کے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی آخرت کوئی چیز ہے, کتاب ہے, اللہ ہے, رسول ہے. لہذا حضور کو ان کو اس چیز کے تعارف کرانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا. یہی وجہ ہے کہ آپ جب مدنی صورتوں کا مطالعہ کریں گے نا تو اس میں اس قسم کی باتیں نہیں کی جائیں گی. مکی جتنی صورتیں ہیں اس میں جب بات کی جائے گی تو آخرت کے بارے میں, رسالت کے بارے میں, توحید کے بارے میں, لیکن یہاں کی مدنی صورتوں میں احکامات جاری کیے جائیں گے. تو ان لوگوں کو پہلے سے تعارف تھا, لہذا وہ تعارف کرنے کا پورا ٹائم ان کے سامنے کیا ہو گیا, بچ گیا. وقتاً فوقتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر گفتگو کر لیتے تھے, لیکن حقیقت میں جس طریقے سے مکے میں فل فوکس توحید پر تھا اور رسالت پہ تھا, وہ فوکس اس طریقے سے مدنی زندگی میں نہیں رہا. لہذا یہ مکے اور مدنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان لوگوں میں لوکیشن کے لحاظ سے یہ فرق مرتب ہوا. اس کے بعد اب اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, یہاں سے اصل نبی کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. آپ نے 6 مہینے میں پورا جائزہ لیا. آپ کا تو 24 گھنٹے وہی ایک مشن تھا نا کہ اسلام, اس کی دعوت, اس کو غالب کیسے کرنا ہے, کیسے لوگوں کو جہنم سے بچانا ہے, غلام کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کیسے, یہی شیڈول 24 گھنٹے دماغ میں دوڑتا رہتا تھا. آپ نے ایک حدیث میں اپنی مثال بیان فرمائی کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے آگ کا علاوہ جلایا ہے. گاؤں میں اگر آپ جلا دیں برسات کے موقع میں خاص کر, تو جیسے ہی آگ جلے گی نا سارے پتنگے آ کر کے اس آگ میں, کبھی کبھی یہاں بھی دیکھو نا پتنگے نکل آتے لائٹ میں آتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ پتنگے آ کر کے آگ میں کودتے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آگ میں کودتے ہی جل جائیں گے. لہذا میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو جان رہا ہے کہ جہنم کیا ہے, لوگ اس میں کود رہے ہیں, میں ہر ایک کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. لہذا پوری زندگی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کو آگ سے کیسے بچایا جائے, یہی پلان کر رہے تھے. تو آپ نے مکے مدینے میں 6 مہینے رہ کر کے آپ نے 3 باتوں کی بنیاد ڈالی. سب سے پہلا کام کیا آنے کے بعد, سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. جہاں اونٹنی بیٹھی تھی آپ نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے. 2 یتیم کی زمین تھی, سہل اور سہیل ان کا نام تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کے چچا کی کفالت میں بسے بچے, اور آپ نے کہا کہ یہ زمین اگر آپ مسجد کے لیے جو بھی اس کی قیمت ہے لے لیں. تو بچوں نے کہا کہ نہیں صاحب, ہمیں زمین کی کوئی قیمت نہیں چاہیے, آپ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے. تم دیکھیں گفٹ کا اصول سمجھ لیں شرعی. ایک آدمی سے ہم توقع رکھتے ہیں, مثال کے طور پر میں مولانا صاحب ہوں, کیونکہ سب سے زیادہ مولانا کو لوگ گفٹ دیتے ہیں, ہم کو نہیں دیتے لیکن دیتے ہیں مولانا کو لوگ زیادہ. آپ میرے گھر آئے اور میں پہلے سے توقع رکھا ہوں کہ یہ بندہ گفٹ دے گا, یہ گفٹ نہیں ہے. گفٹ میں ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ توقع نہیں رکھیں اور گفٹ مل جائے تو وہ گفٹ ہے. اور اگر آپ پہلے سے یعنی صاحب یہ لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں اور مولانا صاحب کو گفٹ دیتے ہیں, یہ گفٹ نہیں ہے. اور اس پر احادیث کے علاوہ علماء دین کا مستقل عمل رہا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو بہت گفٹ آتا تھا, آپ عموماً واپس کر دیتے تھے کہ نہیں تمہارے آنے سے مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم گفٹ دو گے, لہٰذا میں تمہارا گفٹ نہیں لیتا. ایک مولوی صاحب تھے بہت ہوشیار تھے, مولانا تھانوی کو گفٹ دیا انہوں نے. مولانا تھانوی کا میں تمہارا گفٹ نہیں لیتا, چلے گئے واپس. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے, کہا گفٹ لے لیجیے. وہ بھی مولوی تھا, وہ بھی مولوی. انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں نے آپ کو واپس کیا, پہلی مرتبہ آپ نے واپس کیا کہ آپ کو توقع تھی کہ گفٹ دیں گے اس لیے آپ نے واپس کیا. اب ہم لے کر جب چلے گئے آپ کی توقع ختم ہو گئی نا, اب آپ کے لیے گفٹ ہے یہ.
لہٰذا اس نے کیا کر دیا, دوبارہ اٹھا کر کے اسی گفٹ کو حضرت مولانا نبی کو دے دیا. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ نے خود ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے جگہ چاہیے, اب یہ گفٹ لینا جو ہے مناسب نہیں تھا. اللہ کے رسول نے قیمت ادا کی. وہاں پہ کھجور کے درخت تھے, کچھ مشرکین کی قبریں بھی تھیں, ان کو سب کو ختم کیا گیا اور کرنے کے بعد مسجد کی تعمیر کی گئی. بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا. قبلہ تو جس وقت آج وہاں جو ہے وہ قبلہ تو تھا نہیں, قبلہ جو ہے وہ شام کی طرف تھا, بیت المقدس کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کی تعمیر کی تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ تقریباً 70 گز جو ہے لمبی تھی اور 25 گز چوڑی تھی. مختلف الگ الگ روایتیں ہیں. الگ الگ روایتوں کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں اس کا ایکسٹینشن ہوتا رہا. جس دور والے نے جو ایکسٹینشن دیکھا اس کو روایت کر دیا کہ صاحب مسجد اتنی بڑی ہے. بہرحال مسجد آپ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت آپ اتنی بڑی مسجد, آپ کے دماغ میں پورا نقشہ تھا کہ آبادی بڑھے گی, مسلمان آئیں گے, لہذا 60 گز اچھی خاصی لمبی ہوتی ہے. 60 گز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم ایسے 180 فٹ تھی. سمجھے نہیں, ایسا نہیں تھا. حالانکہ آپ دیکھیں تو ابھی اسلام ایک دم ابتدا ہو رہا ہے. چلو بھائی چھوٹی سی کٹیا بنا لیں گے, مسجد کے لیے لوگ عبادت کریں گے. نہیں, پلاننگ میں نقشہ پہلے سے تیار ہے. لہٰذا اللہ کے رسول نے بڑی مسجد بنائی. چھت جو ہے وہ کھجوروں کی ڈالی گئی اور ستون جو ہے وہ کھجور کے تنے کے بنائے, اور نیچے جو ہے وہ ہلکی سی ریت ڈالی گئی, اور کہیں کہیں جو ہے زیادہ اگر گہرا تھا تو وہاں پر جو ہے ہلکی سی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈال دی گئیں, اور وہیں پر نماز ہونے لگی. اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں مسجد میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے پاس مسجد کا مطلب عبادت ہے, صرف نماز پڑھنا. یہ اسلامی پالیسی ہی نہیں ہے. مسجد کا مطلب پارلیمنٹ, مسجد کا مطلب کورٹ, مسجد کا مطلب اسکول, مسجد کا مطلب سب کچھ. اللہ کے رسول یہی فیصلے کرتے تھے. آپ نے سنا ہے کبھی اس کو محراب کہتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ محراب کہتے ہیں نا. معلوم ہے اس کو محراب کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ اس کا محراب سے مسجد کا کوئی تعلق نہیں ہے. حرب کے معنی عربی میں ہوتے ہیں لڑائی کے. حرب کے معنی ہوتے ہیں لڑائی کے. محراب کا مطلب لڑائی کی جگہ. لڑائی تو ہوتی نہیں ہے, لڑائی نہیں ہوتی, اس کے باوجود اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ محراب. وجہ کیا اس کی بتا دیتے ہیں. آج معلوم نہیں کبھی آپ نے سنا ہے نہیں سنا اس بات کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی فوجوں کو گائیڈ کرتے تھے کہ لڑائی کیسے لڑی جائے تو ایک خاص جگہ پہ کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے. لہذا اس جگہ کا نام لوگوں نے کیا رکھ دیا؟ محراب. وہاں سے یہ محراب لگ چلا. اب لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ اس کا نام محراب کیوں ہے. اب تو سمجھتے ہیں محراب مطلب یہ چڑھا جو ہوتا ہے تو محراب ہے. حقیقت میں یہ حرب کے معنی میں, حرب کے معنی ہی لڑائی کے ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد جو تھی, یہیں پر سارے فیصلے ہوتے تھے, یہیں پر تمام صحابہ سے مشورہ ہوتا تھا, اور یہیں پر تعلیم ہوتی تھی. پہلے دن سے یہ سارے کام اسٹارٹ لے لیے گئے. اب اس کے بعد جو دوسرا کام اللہ کے رسول نے کیا وہ یہ کہ جو مکے سے لوگ آئے ہیں یہ خالی ہاتھ آئے ہیں بیچارے. اکثر لوگ جو ہے وہ دولت چھوڑ کر آ گئے تھے, اور اگر کچھ لا سکے تھے تو جو پراپرٹی, یقینی بات ہے کہ اس وقت پیسے سے زیادہ پراپرٹی ہوتی تھی, باغات ہیں, کھیت ہیں, جانور ہیں, یہی پراپرٹی ہوتی تھی. وہ ساری چیزیں تو مدینہ آ نہیں سکتی تھی. لہذا ان کے پاس جو نقدی تھی جن لوگوں کے پاس وہ لے کر کے آ گئے. زیادہ طور بیچارے سب چھوڑ کر کے آ گئے. بعد میں سب پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. کفار قریش نے سب پر قبضہ کر لیا. یہ ایک الگ بات ہے جب مکہ جب فتح ہوا, لیکن آپ کو حیرت ہوگی کسی مہاجر نے پھر اپنا واپس نہیں لیا مکہ. انہوں نے کہا ہم جب چھوڑ کر گئے ہیں تو اللہ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. گرچہ آج ہمارے سامنے تم سرنڈر ہو, چاہیں تو ہم سب اپنا اپنا واپس لے لیں, لیکن ہم نے جب نیت کی تھی تو ہم نے چھوڑ دیا جائے کہ اللہ کے راستے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. لہذا اب یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے, ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. جس کا جو قبضہ ہے ٹھیک, آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا, مہاجرین کے لیے انتظام کیا کہ ان کا انصار سے بھائی چارگی, مواخات جسے کہتے ہیں, بھائی بھائی بنا دیا جائے. یہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم تقریر میں سنتے ہیں بھائی چارگی. یہ ویسی بھائی چارگی نہیں تھی, عجیب و غریب بھائی چارگی تو دنیا میں اس کے پہلے نہ ہوئی ہے اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج دونوں لوگ کو بلایا اور بلا کر کے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس محبت کو ڈال دیا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ تعالیٰ نے یہ محبت ڈالی. انصار کی اور مہاجرین کی ایسی محبت تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک ایک آدمی کو ایک ایک آدمی کے ساتھ جوڑا. یہ 45 آدمی تھے جن کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا. یہ 45 آدمی تھے. 45 ادھر سے گویا 45 ادھر سے 90 آدمی تھے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے کہ دیکھو تم لوگ جو ہے وہ تاجر پیشہ لوگ نہیں ہو، یہ تاجر پیشہ لوگ ہیں مکے والے، تمہارا کھیتی کرنا۔ تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول جتنی کھیتیاں ہیں سب 50-50 بانٹ دیجیے، جو ہمارا بھائی ہے اگر ہمارے پاس 2 کھیت ہے تو ایک کھیت یہ لے لے، ایک کھیت ہم لے لیں، ایک باغ یہ لے لے، ایک باغ ہم لے لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو ان کو باغ دینے کھیتی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگ کھیتی کرنا جانتے نہیں ہیں، لہذا ان کے اوپر آپ پریشر نہیں ڈالیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول گھر کا معاملہ ہے، آدھا آدھا بانٹ دیں، یہ گھر یہ لے لیں آدھا، آدھا ہم لے لیں۔ ایک صاحب نے یہاں تک کہا صاحب بن ناز نے کہ ہماری 2 بیویاں ہیں، اللہ کے رسول عبد الرحمان بن عوف ہمارے تم آپ پارٹنر آپ نے بنایا ہے، میری 2 بیویاں، ایک بیوی کو میں چھوڑ دیتا ہوں، ایک بیوی ان کے ساتھ نکاح کر لیں، ایک بیوی جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا ہوا نہیں، لیکن انہوں نے آفر کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے درمیان میں بٹھا کر کے گفتگو کی، اتنا ان کا دل انصار کا پسیج گیا اور انصار اتنی خدمت کرنے لگے، کھانا خود پکاتے، کھانا خود کھلاتے۔ بہرحال ایک ایک کر کے مہاجر جو ہے نا وہ بازار میں گھسنا شروع کیا، کیونکہ اس کا اصل جو وہ بزنس مین تھے، لہذا انہوں نے لوگوں سے کہا بھائی ایسا ہے مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، اور بتاؤ یہاں پہ کس قسم کا بزنس ہوتا ہے، وہ ٹرک بتاؤ، ہم اس کے بعد اپنے آپ کیا ہو جائیں گے، شروع ہو جائیں گے اپنا ہم کھانے کمانے کا۔ اچھا آج کی طرح اتنی لائف ہائی فائی نہیں تھی، 2 وقت کا کھانا مل گیا، کھجور مل گئی، پانی مل گیا تو ایسے ہاتھ پھیلا کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ صوفہ سیٹ بھی ہونا اور پھر کیا کہتے ہیں جو وہ اے سی بھی ہونا، سارا کچھ معاملہ ہوتا نہیں، سیدھے سادے لوگ تھے، سیدھی سادی زندگی تھی، 2 وقت کا کھانا ملا تو سمجھتے تھے راجا ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں مواقعات کیا، یہ دوسرا اسٹیپ لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک دم حقیقت میں بھائی بن گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہت ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے تعجب سے مہاجرین نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے 1 دن 2 دن کی بات ہو، بھائی مہمانی کر لیں، ہم جب سے ہم کو کچھ کرنے تک نہیں دیتے، کھانا پکا کے لا کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ 1 دن 2 دن ہمارے پاس مہمان، 3 دن کے بعد چوتھا دن لگ گیا، دیکھو پھر ہمارا حالات کیسے ہونے لگتے ہیں۔ چوتھے دن کے بعد ہم پیدلا بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انصار ایسے تھے، 6 مہینے 7 مہینے لگاتار، آپ کو معلوم ہے کہ جب تک جنگ بدر نہیں ہوئی، ایک روایت میں آتا ہے تب تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ بہرحال دھیرے دھیرے جو ہے لوگ سیٹل ہوتے گئے، لیکن شروع کے جو پہلا سال ہجری کا تھا اس میں زبردست ان کا جو ہے سپورٹ ان لوگوں نے کیا، یہ دوسرا کام آپ نے کیا، لہذا اب یہ ایک زبردست یونٹی تیار ہو گئی انصار کی اور مہاجرین کی۔ اصل میں جب ایمان لڑتا ہے نا، ایمان والا بندہ جب لڑتا ہے تو بڑی قوت ہوتی ہے، اور یہ سب ایمان کے پہاڑ ہیں، لہذا ان کی طاقت کا اندازہ آپ ایک آدمی نہیں سمجھیں، ایک آدمی پوری جمعیت ہے، یہ پوری فوج ہے۔ تیسرا کام آپ نے کیا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو شرارت پسند طبقہ ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ ہم انشاءاللہ کل زندگی رہی تو اس پر بات کریں گے کہ یہودیوں کی مسلمانوں سے پنگے کی اصل وجہ کیا ہے، کیوں اتنا کھار کھا رہے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے کل انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ کے رسول نے پورا جائزہ لیا کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جتنے پیسے کے معاملے اس میں یہودیوں کو ہولڈ ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا۔ پھر دیکھنے کے بعد دیکھا کہ ان کی آبادی مدینے سے باہر ہے، اگر باہر سے کوئی آدمی حملہ کرے اور یہ مل جائیں تو یہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ سارا جائزہ لینے کے بعد اچھا ان کو یہودیوں کو اندر کیا ہوا کہ یہ پورا مدینہ اوس اور خزرج کے سارے لوگ نبی کے ساتھ ہو گئے، پلس ان کے ساتھ مہاجر بھی آ گئے، لہذا یہ ہم کو جب چاہیں تو اٹھا کر کے ختم کر دیں، وہ اندر خود ڈر رہے ہیں۔ بہرحال نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا دیکھو ہم آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہاں آ گئے ہیں اور ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، جو لوگ ہم کو لے کر کے آئے ہیں یہ ہماری دفعات ہیں، ہم جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ بات پہلی سمجھ لو۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی حملہ کرے تو ہم تمہاری مدافعت کریں، تم ہم پر کوئی حملہ کرے تو تم مدافعت کرو۔ ایسے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے 12-13 پوائنٹ لکھ کر کے دستخط کرائے، اس میں سے ایک سب سے بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ ہماری حفاظت کریں گے۔ دوسرا پوائنٹ بڑا یہ تھا کہ اگر مہاجرین اور یہودیوں کے درمیان میں کوئی مقدمہ ہو جائے گا تو حاکم اللہ کے رسول ہوں گے، فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور اللہ کرے گا، اس میں تیسرا آدمی جج نہیں بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جب تک قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی رہتی، یہودی علماء سے بلاتے اور بلا کر کے پوچھتے کہ اس جرم کے بارے میں تمہارے یہاں سزا کیا ہے، توریت میں کیا لکھی ہے، جو سزا وہاں لکھی رہتی وہی آپ کیا کر دیں، نافذ کر دیتے۔ لیکن اس کے بعد جب قرآن مجید ایک ایک کر کے بات آنے لگا تو قرآن مجید فیصل ہو گیا۔ بہرحال یہ پوائنٹ بھی اس میں خاص کر رکھا گیا کہ اگر مقدمے ہوں گے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے. اور تیسری بات جو بڑی اہم تھی وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ مہاجر اور انصار یہ جو دونوں تم ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، ایک گروپ تمہارے ساتھ ایک گروپ رہ رہا ہے، کبھی بھی ہم ظلم کا سپورٹ نہیں کریں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کسی سے پنگا لے لو تو ہم تمہارا نہیں، ظلم نہیں ہونا چاہیے ہماری طرف سے. اب کیونکہ تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ یہودی ایک طاقت، مہاجر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، انصار بھی تین مل کر کے ہم آدو بادو والے کو جتنا چاہیں اتنا ستانا شروع کر دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ وائز ان کے سامنے جو ہے وہ گفتگو رکھی، اور گفتگو رکھ کر کے جو ہے وہ ان سے معاہدہ کر لیا. یہ تین بڑے بڑے کام تھے جو اللہ کے رسول نے کیا، اور کرنے کے بعد پھر اپنے خاندان کو، اپنی فیملی کو بلایا. جب بلایا تو یہاں پہ جو گھر تھے مسجد نبوی سے لگے ہوئے کمرے، یہی بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. دو بیویاں تھیں، ایک سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ آ گئیں، اس کے بعد ایک ایک بیوی بڑھتی گئی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیوی ایک آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنا الگ کمرہ بناتے. یہ اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے جو ہندوستان میں رائج ہے. مشترکہ خاندانی نظام کوئی چیز نہیں اسلام میں. جوائنٹ فیملی سسٹم آپ جسے کہتے ہیں نا، اسلام اس کو قطعی پسند نہیں کرتا. آپ حیرت کریں گے، یہ حقیقت ہے. دو بھائی، چار جوڑے اسلام چاہتا ہے اکٹھا نہیں رہنا. چار جوڑے کون کون؟ دیورانی اور جٹھانی. دیورانی جٹھانی معلوم ہے؟ یہ جہاں بھی رہیں گی تم کو ریفری بن کے رہنا ہے، بجاتے رہنا سیٹی، کیونکہ دونوں کو لڑنا ہے، تم ریفری رہنا ہے تم کو. لہذا ان کو ہمیشہ الگ رکھنا ہے. ننند اور بھابھی اکٹھا نہیں رہ سکتی. مطلب ہماری بیوی ہماری بہن دونوں اکٹھا رہیں گی، پنگا ہونا ہی ہونا ہے، آپ کو ریفری بننا ہے. پھر اس میں سوکن اکٹھا نہیں رہ سکتی. دو سوکن نبی کی جب بیوی اکٹھا نہیں رہ سکی تو ہما شما کی بیوی اکٹھا رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا. اللہ کے رسول جب شادی کیے پہلے کمرہ بنائے، بعد میں شادی کر کے لائے. کل ایک صاحب یہاں آئے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. مولانا میرے لڑکی کے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں پہلے گھر بناؤں گا اس کا، چاہے ایک ہی کمرہ بناؤں، بچے کو وہاں الگ رکھیں گے. ہوتا کیا ہے کہ نہیں ہم لے کر رکھتے ہیں، اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے، لڑائی ہو کر کے پھر الگ ہوتے ہیں. الگ سب کو ہونا ہے، سارے بھائی بھائی الگ ہوتے ہیں، لڑ کر کے خون کے پیاسے ہو کر کے دشمنی کر کے الگ ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسے ہی. اور چوتھا معلوم کون ہے؟ ساس بہو. یہ چار جوڑے اکٹھا جب رہیں گے تو آپ کو ریفری بننے کے لیے تیار رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ سے گھر کے سوکن کا معاملہ، آپ اپنی بیٹی کو بھی لے کر کے آئے، آپ نے الگ کمرہ بنایا، کسی بیوی کے ساتھ نہیں رکھا، الگ کمرہ بنا کر کے بیٹی کو رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسلامی یہ طریقہ ہے. کبھی زندگی رہی تو اس پر آپ میری تقریر سنیے. ایک تقریر ہے مشترکہ خاندانی نظام، جوائنٹ فیملی سسٹم. جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو پوری بات کی گئی ہے کہ اسلامی. اگر کوئی رہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں رہنا ناجائز ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رہ رہا ہے اور لڑائی نہیں ہو رہی ہے تو جا کر کے اس کو سمجھو یہی بزرگ ہے، وہ وقت کا بزرگ ہے. اگر یہ چار جوڑے اکٹھا رہ رہے ہیں اور لڑائی نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ بزرگ ہے اس وقت کا. اس کو جا کر کے سلام مارنے کا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں. اور کوئی رہ رہا ہے بغیر لڑے اور ویسے رہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ناجائز ہے، لیکن یہ چار جوڑے کبھی بھی اکٹھا نہیں رہتے. اللہ کے رسول نے اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اپنے کمرے، ہر کمرے کے الگ الگ بنائے. 11-10 بیویاں آئیں یہاں، 10 کے 10 کمرے الگ بنائے گئے. ایک دن بھی ایک بیوی دوسری بیوی کے ساتھ نہیں رہی. یہ سنت رسول ہے. یہ چوتھا کام تھا جو آپ نے کیا. اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم آگے بات کریں گے، اور اس میں بنیادی بات ہم سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ اس وقت سے لے کر کے آج تک یہودیوں کا مسلمانوں سے پنگا کیا ہے. بنیادی طور پر ہم سے ان کے کیوں نہیں جم رہی ہے، کیا وجہ ہے، کہاں سے اختلاف شروع ہوا ہے، اس پر ہم اپنی طاقت کے مطابق گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.